پھر تم نے کیا طے کیا؟ اس رات ڈنر پر سبل نے پیٹرک سے پوچھا۔ کیا طے کرنا ہے؟ میرا خیال ہے جو تم کہہ رہی ہو وہی ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ڈینی کو کرنا چاہیے۔ پیٹرک نے بڑے مطمئن انداز میں یہ سب کہا تھا۔ اس کی بات پر سبل مسکرائی۔ ڈینی جب بڑا ہوگا نا تو وہ ہم دونوں کے مذہب کا مطالعہ کرے گا، جس مذہب میں سے زیادہ دلچسپی محسوس ہوگی اسے وہی اختیار کرنا چاہیے نا، کم از کم اس طرح اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ میں نے اسی لیے تمہیں مشورہ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا خیال تھا شاید تمہیں اعتراض ہوگا کیونکہ مجھ سے زیادہ تم مذہبی ہو۔ نہیں خیر، اتنی مذہبی نہیں ہو جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ مذہب اصل میں بہت وقت مانگتا ہے اور میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ پھر بھی ہر ہفتے تم عبادت کے لیے تو باقاعدگی سے جاتے ہو۔ سبل نے اسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں جاتا ہوں، میرے لیے وہاں جانے کی اہمیت عبادت سے زیادہ ایک روایت کی حیثیت سے ہے۔ ماں باپ نے ایک عادت بنا لی ہے مگر مجھے اس روٹین سے الجھن نہیں ہوتی، جہاں دوسرے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ چلو یہ بھی صحیح۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے سے بتا رہا تھا، اتنی مصروف زندگی میں مذہب کے لیے وقت نکالنا واقعی بہت مشکل تھا۔ مجھے تمہاری اس روٹین پر بہت حیرت ہوتی ہے۔ خود مجھے تو ہفتے بلکہ مہینے میں ایک بار بھی چرچ جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ سبل نے کندھے اچکا کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سے کہا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے عادت ہو چکی ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ پیٹرک کھانے سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا۔ پیٹرک ایڈگر جرمنی کے ایک بہت اچھے یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان بہت کٹر قسم کے یہودیوں پر مشتمل تھا۔ پیٹرک کے ماں باپ بھی بہت زیادہ مذہبی تھے۔ اپنی ساری اولاد کو انہوں نے اس راستے پر چلانے کی کوشش کی۔ ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کے بعد باقی یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ پیٹرک کی فیملی بھی اس زمانے میں امریکہ آ گئی تھی، مگر جرمنی کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد جب یہودیوں نے آہستہ آہستہ واپس جانا شروع کیا تو پیٹرک کی فیملی بھی واپس ہو گئی، مگر پیٹرک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے بجائے امریکہ میں ہی سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماں باپ کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہا۔ امریکہ میں اس کو اپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس کی فیملی واپس جا چکی تھی، اور واپس جانے کے بعد وہ نئے سرے سے وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کر لیتے۔ اس کے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا کہ وہ پیٹرک کی کسی بھی طرح سے مالی مدد کرتے۔ سو پیٹرک نے میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے کچھ عرصے بعد ایک بہت اچھی امریکن کمپنی میں جاب کر لی تھی۔ اس ملازمت کے کچھ عرصے بعد جب وہ اپنے والدین کے پاس 2 ہفتے کی چھٹیاں گزارنے جرمنی آیا تو اس کی ملاقات سبل سے ہوئی تھی۔ سبل ایک ٹرکش عیسائی تھی۔ وہ پیٹرک کی طرح اپنے والدین کے ساتھ جرمنی میں آگے سیٹل ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فرق اتنا تھا کہ پیٹرک کا آبائی وطن جرمنی تھا اور سبل کا آبائی وطن ٹرکی تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی تیزی سے روابط بڑھے اور پھر یہ روابط شادی کے پروپوزل تک آ گئے۔ شادی کے اس پروپوزل پر دونوں کے خاندانوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیٹرک کے والدین چونکہ کٹر یہودی تھے اس لیے وہ پیٹرک کی شادی بھی اپنی کمیونٹی میں کسی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سبل جو کہ ایک کیتھولک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہودیوں کے بارے میں اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ اعتراض تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی عیسائی فیملی میں شادی کرے، مگر دونوں نے اپنے خاندان کے اختلافات کے باوجود شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد سبل پیٹرک کے ساتھ امریکہ آ گئی اور وہاں اس نے ایک معروف ادارے میں جرمن ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کافی عرصے تک دونوں کے خاندان اس شادی پر ناراض رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ دونوں خاندانوں نے اس شادی کو قبول کر لیا۔ پیٹرک اور سبل میں بہت ساری باتیں مشترکہ تھیں، جیسے دونوں کے خاندان مذہبی اور کٹر تھے۔ ان کی تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی تھی جہاں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دونوں ہی بہت زیادہ سوشل نہیں تھے، شاید اسی وجہ سے کہ ان کے خاندان میں ہر کسی سے میل جول بڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ بہت سے معاملات کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر خاصا قدامت پرست تھا۔ سبل کی پیدائش اور پرورش ترکی میں ہوئی تھی اور اس پر اس معاشرے کا خاصا گہرا اثر تھا جس میں اس نے پرورش پائی تھی۔ لباس کے معاملے میں وہ لاشعوری طور پر بہت محتاط تھی۔ مغربی معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ ایسے لباس کو پہننا پسند نہیں کرتی تھی جو اس کے جسم کو پوری طرح سے ڈھانپ نہ سکے، اور ایسا لباس پہننے سے وہ ہمیشہ گریزاں رہتی تھی۔ پیٹرک بھی اس معاملے میں خاصا قدامت پرست تھا۔ وہ خود بھی سبل کو اس طرح کے کپڑوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں شراب پیتے تھے مگر اس کا استعمال صرف کسی فنکشن میں ہی کرتے تھے۔ سبل کے ذہن میں اس معاملے میں اپنے والدین کی بچپن میں دیے جانے والے واز کا خاصا اثر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب پیٹرک بعض دفعہ گھر میں بھی شراب پینے کی کوشش کرتا تو وہ اسے روک دیا کرتے تھے۔ دونوں کا حلقۂ احباب محدود تھا اور وہ بھی ان لوگوں پر مشتمل تھا جو ان کی
طرح کچھ اخلاقی قدریں رکھتے تھے. دونوں کی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک مذہب کا عمل دخل تھا اور امریکہ میں رہنے کے باوجود یہ عمل دخل کم نہیں ہوا تھا. شاید اگر وہ امریکہ میں کچھ زیادہ عرصہ گزارتی تو ان کے طرز زندگی میں اور خیالات میں نمایاں تبدیلیاں آ جاتی، مگر امریکہ میں آنے کے بعد 1.5 سال بعد پیٹرک کی کمپنی نے اسے اردن میں بھجوا دیا، جہاں وہ کچھ بڑے تعمیراتی پروجیکٹس کے لیے 3 سال رہا. 3 سال کے بعد اسے مڈل ایسٹ کے ہی ایک اور ملک مراکش میں بھیج دیا گیا. وہاں اس کا قیام 2 سال رہا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا. ان دونوں کو مڈل ایسٹ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا اور ان میں زیادہ تر ممالک جو تھے وہ مسلم تھے. یورپ یا امریکہ میں لمبے قیام کا انہیں موقع نہیں ملا تھا، اس لیے ان کی قدامت پرستی نہ صرف برقرار رہی بلکہ کسی حد تک اس میں اضافہ ہوا تھا. سبل مختلف ممالک میں قیام کے دوران مختلف سفارت خانوں کے تحت چلنے والے اسکولز میں پڑھاتی تھی. وہ ایک بہت مہربان اور فیاض قسم کی لڑکی تھی. پیٹرک کے ساتھ اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور مذہب کے فرق کے باوجود وہ اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی. مذہب کے بارے میں دونوں بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے. مذہبی روایات کی پیروی کرنے کے باوجود مذہبی رسومات پر عمل کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ مذہب ان کی زندگی میں ثانوی حیثیت اختیار کر گیا تھا. ڈینیل کی پیدائش مراکش میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش پر پہلی بار پیٹرک اور سبل اس الجھن کا شکار ہوئے تھے کہ ڈینیل کو کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے. دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ان کا مذہب اختیار کریں، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے سے جھجکتے اور اس کشمکش میں ڈینیل کسی مذہب کو اختیار کیے بغیر ہی پرورش پانے لگا. پہلی بار دونوں کے درمیان ڈینیل کے مذہب کی بات تب ہوئی جب پیٹرک سبل کے ساتھ چھٹیوں میں جرمنی گیا. پیٹرک اور سبل کے ماں باپ نے ڈینیل کو پہلی بار دیکھا تھا اور ڈینیل اس وقت صرف 2 سال کا تھا. پیٹرک کے والدین کو اتفاقاً یہ پتہ چل گیا کہ پیٹرک نے ڈینیل کے مذہب کے حوالے سے بھی کچھ طے نہیں کیا. اس بات نے انہیں بھڑکا دیا تھا. وہ تمہارا بیٹا اسے یہودی ہونے چاہیے. اس معاملے میں کسی دوسری سوچ کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اور یہ بات پیٹرک کے والد نے اس کو سختی سے کہی تھی. اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ سبل کیتھولک ہیں اور اس طرح میں ڈینیل کے مذہب کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ اعتراض کرے گی. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ تم سبل سے شادی مت کرو. بہرحال سبل کو اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں. اولاد ہمیشہ وہی مذہب اختیار کرتی ہے جو باپ کہتا ہے اور یہ بات اس وقت پیٹرک کے والد نے کہی تھی. یہ ضروری نہیں ہے ڈیڈی، اولاد کو وہی مذہب اختیار کرنا چاہیے جو اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، جس میں اس کو دلچسپی محسوس ہو. پیٹرک نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرے مگر اس کوشش میں الٹا ہو گیا. ایڈگر کچھ اور بھڑک گیا. مجھے عقل سکھانے کی کوشش مت کرو. تمہارے دماغ میں یہ خناس بٹھانے والی تمہاری بیوی ہے. تم اپنے بیٹے کو یہودی نہیں بناؤ گے تو کیا کیتھولک بناؤ گے؟ اس بارے میں ابھی ہم دونوں نے کچھ طے نہیں کیا. تم دونوں کو کچھ طے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ایک پیدائشی یہودی اور یہودی ہی رہے گا. پیٹرک نے اس معاملے میں بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا، مگر جرمنی سے واپس آنے کے بعد اس نے سبل سے اس سلسلے میں بات کی. ہمیں ڈینیل کے بارے میں کچھ طے نہیں کرنا چاہیے. وہ کون سا مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. بہت ممکن ہے کہ ابھی ہم اس کے لیے جس مذہب کا انتخاب کریں بڑا ہو کر وہ اس کے بجائے دوسرے مذہب کی طرف راغب ہو جائے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں اس کو اپنے مذہب کے بارے میں ساری معلومات فراہم کرتے ہیں. اسے اپنے ساتھ اپنی عبادات اور دوسری رسومات میں بھی شریک کرتے ہیں، مگر باقاعدہ طور پر اسے یہودی یا عیسائی بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. سبل نے ایک تجویز سامنے رکھی تھی، مگر سبل میری فیملی کو اس پر اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو اس کے باپ کا ہوتا ہے، اس لیے ڈینیل کو بھی یہودی مذہب اختیار کرنا چاہیے. سبل نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی تھی. میرے خاندان والوں کو بھی تو بہت سارے اعتراض ہیں. ان کا خیال ہے کہ بچے کی ماں ہوں میں اور میں اس کے لیے اچھے اور برے رستے کا تعین کر سکتی ہوں، کیونکہ بچہ باپ کی نسبت ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اسے میرا مذہب اختیار کرنا چاہیے. لیکن میں ان کے اعتراضات کو رد کر چکی ہوں. میں نے اپنے والدین سے یہی کہا ہے کہ ڈینیل اپنی مرضی کے مطابق مذہب اختیار کرے گا اور اپنی مرضی سے کیا جانے والا یہ انتخاب ہمارے باہمی رشتے پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا، مگر اس طرح صرف خاندان کے دباؤ پر کیا جانے والا فیصلہ ہمارے درمیان تعلق اور اعتماد کو بری طرح متاثر کرے گا. پیٹرک اب خاموش ہو چکا تھا. وہ واقعی اتنا مذہبی نہیں تھا کہ صرف مذہب کی خاطر اپنے اور سبل کے رشتے کی قربانی دے یا باہمی تعلقات میں آنے والی کوئی دراڑ کو قبول کرے. مذہب ویسے بھی ان کے لیے ایک اضافی چیز تھی، روٹین میں شامل تھی. کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی جسے پورا کرنے کے لیے وہ باہمی اختلافات کو بھی برداشت کریں. یہی وجہ تھی کہ اس نے سبل سے دوبارہ اس کا فیصلہ پوچھا. اس نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ ڈینیل کے لیے اپنی مرضی کا مذہب انتخاب کرنا ہی بہتر
رہے گا۔ ڈینیل اسی ماحول میں پرورش پاتا رہا۔ ماں اسے اپنے مذہب کے متعلق بنیادی باتوں سے آگاہ کرتی، باپ اسے اپنے مذہب کے متعلق باتوں سے آگاہ کرتے۔ جب بھی سبل اور پیٹرک عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے وہ ڈینیل کو ساتھ لے جاتے۔ وہ بڑی دلچسپی سے یہودیوں اور کیتھولکس کی مذہبی رسومات کو دیکھتا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے مہینے میں کبھی تھیٹر جانا ہوتا یا پارک میں تفریح کرنے کے لیے جانا ہوتا، اور وہ دونوں جگہوں کو انجوائے کرتا۔ شروع میں پیٹرک ہر ہفتے اپنی عبادت گاہ باقاعدگی سے جایا کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی یہ روٹین چینج ہوگی۔ ویسے بھی دوسرے ممالکوں میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اس کا قیام زیادہ تر ایسے علاقوں میں ہوتا جہاں اکثر عبادت گاہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس کے برعکس سبل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے چرچ جانے لگی۔ پیٹرک کے برعکس اسے ہمیشہ ہی عبادت کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی چرچ مل جاتا۔ امریکہ میں قیام کے دوران اس کی سرگرمیوں کی نوعیت دوسرے ممالک میں قیام سے تھوڑی مختلف ہوتی۔ ان ممالک میں اس کی سرگرمیاں زیادہ محدود ہوتی ہیں۔ ایمبیسی کے اسکول میں پڑھانے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرتا، اور ڈینیئر پر ماں کے خیالات و نظریات کا اثر گہرا ہوتا گیا۔ اس نے ماں سے بہت کچھ سیکھا، کچھ لاشعوری طور پر، کچھ شعوری طور پر۔ سبل عیسائی ہونے کے باوجود مشرقی روایات کو نہ صرف پسند کرتی تھی بلکہ بہت سی مشرقی روایات اس نے بھی اپنائی تھی۔ مشرق سے یہ پسندیدگی ڈینیل میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم ایسے ماحول میں گزاری جہاں مغرب کی آزادی کا نہ تو تصور تھا بلکہ اس آزادی کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ اسکولز میں بھی وہ زیادہ تر مسلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھتا تھا، اور وہاں بھی آزادی کے کسی نئے تصور سے وہ آشنا نہیں ہو سکا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ سارا وقت سبل کے ساتھ گزارتا تھا، کیونکہ غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے سبل اور پیٹرک کا باہر آمد و رفت میں خاصے محتاط ہونا پڑتا تھا، اس لیے ان کا آنا جانا مخصوص فیملیز میں تھا۔ ڈینیل اگر کسی وقت سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتا بھی تو سبل اور پیٹرک کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں وہ واپس امریکہ آیا، اور امریکہ آ کر وہ ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم سے دوچار ہونے لگا۔ امریکہ میں آزادی کو پسند کرنے کے بجائے وہ ناپسند کرنے لگا۔ اس میں ایک ایسی دنیا اٹھی جو ان نظریات سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی خاصا ریزرو تھا، اور اس کی عادت خوبی کے بجائے ایک خامی کی طرح اسے ہر جگہ نمایاں کرنے لگی تھی۔ پاپا میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں، اس نے امریکہ آنے کے بعد ایک دن پیٹرک سے کہا، اور پیٹرک کی آخری پوسٹنگ انڈیا میں ہوئی جہاں وہ 2 سال قیام کے بعد ڈارجلنگ کے ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھتا تھا۔ پیٹرک نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں ڈینیل؟ میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں سب کچھ بہت عجیب ہے۔ اسکول میں میرے کلاس فیلوز ڈرگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے ان کی عادتیں اور حرکتیں پسند نہیں۔ پیٹرک نے اسے غور سے دیکھا، وہ بہت بے چین اور مایوس تھا۔ میں جانتا ہوں ڈینیل، یہاں کا ماحول کچھ اور طرح کا ہے، مگر تمہیں خود کو اس کا عادی بنانا ہوگا، کیونکہ اب تمہیں اعلیٰ تعلیم یہی حاصل کرنی ہے۔ پاپا مجھے اسکول کا ماحول نہیں پسند، میں تمہیں کسی دوسرے بہتر اسکول میں داخلہ کروا دیتا ہوں۔ پاپا مجھے یہاں کی زندگی نہیں پسند، میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی ایلین کی طرح غلط جگہ پر آ گیا۔ میرے کلاس فیلوز میرا مذاق اڑاتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ تم انہیں نظر انداز کرو، ہر جگہ کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے، یہاں کا طرز زندگی یہی ہے۔ سبل نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے یہ سب اسے کہا تھا۔ لیکن ممی مجھے یہ سب نہیں پسند۔ مجھے بھی نہیں ہے، مگر بہرحال ہمیں یہیں رہنا ہے۔ آپ مجھے انڈیا بھیج دینا، میں اپنا اے لیولز وہاں سے کر لوں گا، اس کے بعد پھر کسی یونیورسٹی میں یہاں آ جاؤں گا۔ وہاں تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایشیائی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تمہیں یہاں رہ کر مائی اسکول مکمل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد تم اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں چلے جانا۔ ان 2-4 سالوں میں تم یہاں ایڈجسٹمنٹ کر لو گے، پھر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران تمہیں یہاں ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سبل اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ویسے بھی تمہیں جاب کرنی ہوگی، اور اچھی جاب تمہیں کسی ایشیائی ملک میں نہیں مل سکتی۔ اور جہاں تک کلاس فیلوز کی حرکتوں اور عادتوں کی بات ہے، تمہیں ان سے اتنا میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑان دو، اور جن لوگوں میں اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے نا، وہ اپنے رویے اور طور طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنی خامیوں کا مجموعہ۔ اب انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہوتا کہ دوسرا بھی اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیں، انہیں ان کے راستے پر چلنے دو اور تم اپنے راستے پر چلو۔ سبل کی ماں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا تھا، اور اس دن اس نے ماں کی باتوں کو بہت غور سے سنا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح ذہن میں بٹھا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ خود کو اس نے اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اسٹڈیز میں وہ بچپن سے ہی بہت اچھا تھا، اور چند ماہ کے اندر وہ اپنی کلاس میں یہ بھی ظاہر کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کا امریکن سٹائل سے مختلف اتوار نے جہاں پہلے اسے مذاق کا نشانہ بنوایا تھا، وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی اتوار اس کی امتیازی خوبی بن گئے تھے۔ اس نے بچپن سے برٹش اوورسیز اسکولز میں تعلیم پائی تھی، اور امریکیوں کے برعکس وہ نیکسک سے درست انگلش زبان کا استعمال کرتا تھا۔ انگلش کے ساتھ ساتھ وہ جرمن زبان بھی سیکھ چکا تھا، پڑھ بھی لیتا تھا، جبکہ عربک کسی حد تک اردو زبان بھی بول لیتا تھا، اگرچہ وہ ان زبانوں کو لکھ یا پڑھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی اس خصوصیت کے انکشاف نے یکدم ہی اسے اپنی کلاس میں
کسی حد تک اسکول میں پاپولر کر دیا تھا. لینگویج کی کلاس میں ایک دن اتفاقاً اس کے ٹیچر کو اس بات کا پتہ چلا کہ وہ جرمن زبان پر بھی دسترس رکھتا ہے. تو ڈینیل تم 2 زبانوں کو استعمال کر سکتے ہو. 2 نہیں، عربی اور اردو بھی، 4 زبانیں. اگرچہ میں نے لکھ پڑھ نہیں سکتا مگر اس میں گفتگو کر سکتا ہوں. مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس کے جملے نے یکدم پوری کلاس کو متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا. اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ستائش بھی تھی. 4 زبانیں، زبردست. مگر 4 زبانیں کیسے؟ میرا مطلب ہے عربی اور اردو. میرے ڈیڈی بہت عرصے سے مڈل ایسٹ اور ایشیا کے ممالک میں رہے ہیں. میری پیدائش مراکش میں ہوئی، اس لیے عربی بولنا آ گئی، اور پچھلے 2 سال سے ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں. وہاں کے لوگوں سے بات چیت انگلش یا اردو میں ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی استعمال کرنا آ گیا. اردو یا ہندی، جو بھی سمجھ لیں. تمہارا ذہن بہت زرخیز ہے ڈینیل. اس کی ٹیچر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی تعریف پر مسکرا کر جھنک گیا. اس دن اسکول کی کیفیٹیریا میں ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا. لڑکیوں کی دلچسپی ہر یکدم بہت بڑھ گئی تھی. اس کے خد و خال بھی ویسے صنف نازوں کے لیے خاصی کشش کا باعث تھے. ٹرکش ماں اور جرمن باپ کی ساری خصوصیات اس میں تھیں. گرم ممالک میں رہنے کی وجہ سے اس کی رنگت بھی بالکل سفید ہونے کے بجائے ہلکی گندمی تھی. ڈارک براؤن آنکھیں، جیٹ بلیک بالوں کے ساتھ اس رنگت نے اس کو اور پورے ہجوم میں مختلف کر دیا تھا. اسکول کے شروع کے دنوں میں اس کے جس شرمیلے پن، کم گوئی اور ریزرو ہونے کی خصوصیت کو اس کے کلاس فیلوز مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اب وہی اس کا چام بن گیا تھا. لڑکیوں میں اس میں مشرق کی پراسراریت نظر آنے لگی تھی، اور اس بات کو جہاں لڑکیوں میں مقبولیت حاصل ہوئی تھی وہاں لڑکوں میں بھی اس کے لیے رقابت بڑھ گئی تھی. اس کے بارے میں اسکول میں کیا باتیں ہو رہی تھی، کیا رائے رکھی جا رہی تھی، اسے کسی طرح کی پرواہ نہیں تھی. اس نے واقعی اپنی ماں کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا. وہ اسکول آتا تھا، کلاس فیلو سے ہائی ہیلو کرتا تھا، بریک کے دوران کہیں اکیلے بیٹھ کر لنچ کرتا تھا، گیمز کے پیریڈ کے دوران انسٹرکٹر کے ساتھ چیس کھیلنے کی پریکٹس کرتا یا سوئمنگ کرتا، اور اسکول میں ہونے والی پارٹی سے غائب رہتا. لڑکیوں کی طرح ہمیشہ پیش قدمیوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ رد کرتا تھا، اور اس کا یہ انکار اس کی کشش اور مقبولیت میں اضافہ کر رہا تھا. پھر انہی دنوں اسکول بینڈ میں گانے کا موقع ملا، اور اس دوران جب ایک گفتگو کے دوران اس کے ٹیچر نے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے. سادگی سے کہے ہوئے اس کے اس جملے پر ٹیچر کے ساتھ ساتھ پورا گروپ ہنسا تھا، اور سب نے اس کو مذاق سمجھا تھا. تمہارے فادر کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ یہودی ہیں. اس کا مطلب ہے تم یہودی ہو؟ نہیں، میں یہودی نہیں ہوں، کیونکہ میری مدر جو ہیں وہ کیتھولک ہیں. تو کیا تم ان کے مذہب کو اپنائے ہوئے؟ نہیں، میں دونوں میں سے کسی کا بھی مذہب اختیار نہیں کیا. بڑا ہو کر یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے. اس کے بارے میں انکشاف نے اسکول میں اس کے بارے میں ایک نئے قسم کے تجسس کو پیدا کر دیا تھا. وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسائی بھی نہیں، مگر دونوں مذاہب پر یقین رکھتا ہے اور دونوں جگہ عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ بڑا ہو کر فیصلہ کرے گا کہ اسے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. اس کے بارے میں ہونے والے چہم گوئیوں کا لبوبا یہی ہوتا. اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، وہ ڈرنک نہیں کرتا تھا، وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتا تھا، وہ کلاسز بنک بھی نہیں کرتا تھا، وہ فلمیں بھی نہیں دیکھتا تھا، وہ کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتا تھا، وہ پیسے لانے کے بجائے گھر سے لنچ لاتا تھا، وہ صبح اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں اسکول آتا، پھر مقررہ وقت پر ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے گیٹ پر اپنی ماں کا انتظار کرتا تاکہ گھر واپس جا سکے. 4 زبانیں وہ بول سکتا تھا، اور 17 ممالک میں وہ اب تک رہ چکا تھا. اس کے بارے میں ہر بات کیرولن کی فنگر ٹپس پر تھی. وہ ڈینیل کی کلاس فیلو تھی اور ان لڑکیوں میں شامل تھی جو ضرورت سے زیادہ ڈینیل میں دلچسپی لیتی تھی. ڈینیل اتنا ریزرو رہتا تھا کہ کیرولن کو خود اس کی طرف بڑھنا بہت مشکل لگ رہا تھا. وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں رہتی کہ کوئی تو موقع ملے گا، کوئی تو موقع ایسا اس کے ہاتھ میں آئے گا جس سے وہ ڈینیل کو اپنی طرف متوجہ کر دے. اور ایک دن اس موقع اس کے ہاتھ لگ گیا. کلاس اسٹڈی ٹور پر جاتی تھی اور اسکول بس میں سب بچے سوار ہو گئے تھے تو اتفاقاً کیرولن دیر سے اسکول سے پہنچی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ساری فرینڈز اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکی تھیں. ایک سیٹ جو بچی تھی وہ ڈینیل کے ساتھ والی سیٹ تھی، اور وہ بھی اس طرح کچھ دیر پہلے پہنچا تھا. کیرولن کا دل بے ساختہ دھڑکا. ڈینیل اسے اپنی طرف آتا دیکھا اور ساتھ والی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا لیا. وہ اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی. کوسٹر چلنے شروع ہو گئی تھی. ڈینیل بڑی بے نیاز سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ کیرولن سوچ میں پڑی تھی اس سے بات کیسے کی جائے. کوسٹر میں گانے گائے جا رہے تھے، کہکے لگائے جا رہے تھے، تالیاں بج رہی تھیں، اور ڈینیل باہر دیکھتے دیکھتے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اندر دیکھتا اور پھر باہر متوجہ ہو جاتا. کیرولن مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی، اور اسے اچانک ایک خیال آیا اور اس نے بیگ میں سے ایک چاکلیٹ نکالی. ریپل کھول کر اس نے خود کھانے کے بجائے ڈینیل کی طرف چاکلیٹ بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا. تم کھاؤ گے؟ ڈینیل نے چوک کر اس کی طرف دیکھا. نہیں شکریہ. کیوں نہیں؟ کیا تمہیں چاکلیٹ پسند نہیں ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہے.
पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कैरोलिन ने बात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा। डैनियल एक बार फिर मुस्कुराया और फिर बाहर देखने लगा। तुम ज़्यादा बातें नहीं करती क्या? तुम्हें बातें करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर तुम्हारे दोस्त तो बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। हाँ, बस वैसे ही। और कोई गर्लफ्रेंड? इस बार डैनियल मुस्कुराया था। क्या तुम्हें लड़कियां अच्छी नहीं लगती? डैनियल को झमकर मुस्कुराया और कैरोलिन के लिए इसके चेहरे की सुर्खी बड़ी अनोखी थी। इसने बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस बार डैनियल कुछ हैरान हुआ। बहुत अच्छी दोस्त साबित होंगी। डैनियल कुछ उलझन में गिरफ्तार हुआ और उसकी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह इजहार करे। वो पहली लड़की थी जिसने इसके पास आते ही सीधे इसे दोस्ती की ऑफर की थी। क्या दोस्ती हो सकती है? वो एक बार फिर इससे पूछ रही थी। इस बार डैनियल का जवाब था हाँ। कैरोलिन की आंखों में चमक लहराई। इसने अपना दायां हाथ बढ़ाया। डैनियल ने कुछ झुकते हुए इससे हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान गुफ्तगू बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी थी। ज़्यादातर कैरोलिन ही बात करती और वो डैनियल से बहुत सारी बातें पूछी जा रही थी, इसकी पसंद, इसकी नापसंद के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में, इसके मुतवक्का कैरियर के बारे में। डैनियल इसकी सारी बातों का जवाब देता रहा। कैरोलिन ने इसे अपने बारे में भी सब कुछ बताया। इसने डैनियल के बारे में लड़कियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से भी इसे बताया और वो मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुनता रहा। हाई स्कूल में किसी लड़की के साथ होने वाला ये इसका पहला तफसीली राब्ता था। कैरोलिन बहुत दिलचस्प लड़की थी। इसने सफ़र के दौरान डैनियल को बहुत दिलचस्प किस्से सुनाए। डैनियल के लिए माँ के अलावा किसी दूसरी लड़की से मिलने का और इस तरह गुफ्तगू करने का ये पहला मौका था और ये तब्दीली इसे बहुत नहीं और अच्छी लग रही थी। स्टडी टूर के दौरान ही इन दोनों में काफ़ी हद तक दोस्ती हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो एक्सचेंज कर चुके थे और इनकी दोस्ती सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं थी बल्कि स्टडी टूर के दौरान सबकी नज़रों में आ चुकी थी। डैनियल पहली बार किसी लड़की से इतनी देर से गुफ्तगू कर रहा था और वो भी मुस्कुराते हुए, और कैरोलिन पूरे टूर के दौरान इसके साथ रही। क्लास की लड़कियों के लिए जैसे एक शौक था। दूसरे दिन जब डैनियल स्कूल आया तो पहले की तरह आते ही क्लास में चले जाने के बजाय वो कैरोलिन के साथ स्कूल के ग्राउंड में फिरता रहा। इसकी ज़िंदगी में एक नए बाब का इजाफा हो चुका था। रात को सिबल डिनर तैयार करती जब फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाने पर एक लड़की ने अपना तारुफ डैनियल के हवाले से करवाया और डैनियल को बुलवाने के लिए कहा। सिबल को एक झटका लगा। डैनियल ने अपनी किसी ऐसी दोस्त के बारे में नहीं बताया। और फिर गर्लफ्रेंड? वो बेहद हैरान थी। वो डैनियल के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खटखटाया। डैनियल स्टडी टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था। इसने मुड़कर माँ की तरफ देखा। तुम्हारा फ़ोन है? मेरा फ़ोन? हाँ, तुम्हारी दोस्त है कैरोलिन। डैनियल के चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया और एकदम इसके माँ ने इसके चेहरे से नज़र हटा ली। मैं अभी आता हूँ। और सिबल ये सुनते ही कमरे में से चली गई। कुछ देर बाद लिविंग रूम में दाखिल होकर और फ़ोन पर आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। सिबल ने किचन से इसे देखा। चंद मिनट बात करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर लिया और दोबारा अपने कमरे में वापस चला गया। इस दिन सिबल ने इससे कैरोलिन के बारे में कोई बात नहीं की। अगले दिन सुबह से स्कूल जाते हुए इसने डैनियल से पूछा, तुमने दोस्त बना लिए? डैनियल ने ड्राइविंग करती हुई माँ को देखा। नहीं, ज़्यादा नहीं, बस एक। कैरोलिन? सिबल ने मुस्कुरा कर उसे देखा था और वो भी जवाबतन असबाती अंदाज में मुस्कुराया। कैसी लड़की है? बहुत अच्छी। इसकी फैमिली कैसी है? इसके फादर वकील है, माँ सोशल वर्कर है, एक छोटा भाई है और वो भी हमारे स्कूल में। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? डैनियल ने माँ को सारी बात डिटेल से बताई। मुझसे मिलवाओ इसे, मैं देखना चाहती हूँ इसे। स्कूल के गेट पर ड्रॉप करते हुए सिबल ने कहा। क्या मैं इसे घर आने की दावत दूँ? हाँ, ये ठीक है, तुम इसे चाय की दावत दे दो। इस दिन डैनियल ने कैरोलिन को अपने घर आने की दावत दी और इसने बगैर किसी एतराज़ के उस दावत को कबूल कर लिया। वो अगली शाम को डैनियल के घर आई और दरवाज़ा खोलते ही डैनियल का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो एक टॉपलेस ड्रेस पहने हुए थी और डैनियल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे किस तरह पेश है। कैरोलिन ने हाय कहते ही बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ इससे गले मिलते हुए इसके एक गाल को चूमा था। डैनियल कुछ और बौखला गया। इसे अंदर ले जाते हुए वो अपने घर आने की दावत देने पर पछता रहा था। सिबल ने पहली ही नज़र में इस लड़की को नापसंद कर दिया था और इसके चेहरे पर यह नापसंदगी ज़ाहिर नहीं की। इसे हैरानी हुई कि डैनियल को इसमें क्या बात अच्छी लगी जो इस तरफ मुतवज्जो हो गया। कैरोलिन को चाय सर्व करते हुए सिबल इसे कुरेद कर पूछ रही थी जबकि डैनियल बिल्कुल बुझा हुआ था। चाय पीने के दौरान कैरोलिन उसकी माँ से बातें कर रही थी और चाय पीने के बाद वो फ़ौरन ही कैरोलिन जो है वो वापस चली गई। डैनियल जब दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो वो कुछ शर्मिंदा था। सिबल खामोशी से बर्तन समेट रही थी। वो टीवी ऑन करके बैठ गया। कुछ देर के बाद सिबल भी इसके पास आ गई। तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा डैनियल? वो फ्रेंडली थी मगर मैं नहीं जानता था कि वो इतनी बोल्ड है। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। सिबल
بس وہاں سے خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ اگلے دن ڈینیل اسکول میں پہلے کی طرح ریزرو تھا۔ کیرولین اس کے اس رویے پر خاصی حیران تھی۔ وہ بار بار اس سے وجہ پوچھ رہی تھی، وہ مگر خاموشی سے اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اگلے چند دن اس کی ناراضگی برقرار رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ کیرولین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہونے شروع ہو گئے اور پھر پہلے جیسی بے تکلفی ہو گئی۔ ان دنوں ایک شام کیرولین نے اسے نائٹ کلب میں آنے کی دعوت دی۔ اس نے کچھ تعامل کیا مگر کیرولین کی ضد پر وہ رضامند ہو گیا۔ مجھے مدر سے اجازت لینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مدر کو بتا دو، میں شام کو تمہارا انتظار کروں گی۔ اس دن اسکول سے واپسی پر ڈینیل نے سبل کو کیرولین کی دعوت کے بارے میں بتایا۔ تم ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو؟ سبل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کے بجائے قریبی پارک میں آ گئی۔ ڈینیل حیران ہوا۔ ہمیں آج کچھ باتوں کو طے کر لینا چاہیے ڈینیل، گھر کے بجائے ہم یہاں یہ کام بہتر کر سکتے ہیں، اس لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں۔ وہ اسے لے کر پارک کے قریب موجود ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر آ گئے۔ برگر کھاتے ہوئے انہوں نے ڈینیل سے بات شروع کی۔ میں جانتی ہوں ڈینیل، اب تم بڑے ہو گئے ہو، شاید لڑکیوں سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ ڈیٹ پر بھی جانے چاہتے ہو، یہ بہت فطری عمل ہے۔ مگر ڈینی، کیا تم یہ جانتے ہو کہ ڈیٹس پر جانے کے لیے بھی تم بہت چھوٹے ہو؟ ابھی تو 16 سال کے بھی نہیں ہوئے۔ اتنی جلدی کسی لڑکی کے ساتھ ذہنی یا جسمانی طور پر انوالو ہونا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ سبل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج کیرولین تمہیں نائٹ کلب میں انوائٹ کریے، کل کہیں اور، پھر پرسوں کہیں اور۔ تم انکار کر سکو گے؟ وہ اب کافی کس سے لے رہی تھی۔ ابھی تم نے زندگی کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی تو پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پہلا قدم ہموار ہونا چاہیے، پتھریلی یا غیر ہموار زمین پر نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ تم لڑکیوں سے دوستی مت کرو، تم لڑکیوں سے دوستی کرو، مگر اپنے لیے کچھ حدود کا تعین کر لو۔ عمر کے کس حصے تک تمہیں کس لڑکی سے کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، ان کا، اور جب تم بڑے ہو جاؤ، اپنا کریئر اسٹیبلش کر لو تو ٹھیک ہے، پھر تم اس معاملے میں بھی اپنا فیصلہ لے سکتے ہو، مگر ابھی نہیں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے ماں کی بات کو سن رہا تھا۔ کیرولین جیسی بہت ساری لڑکیاں تمہاری طرف بڑھیں گی، کیا تم ہر ایک کے ساتھ ڈیٹ پہ جایا کرو گے؟ تمہیں یاد ہے نا یہاں آ کر تم نے اس چیز کے بارے میں پہلے شکایت کی تھی۔ تمہاری انفرادیت یہ ہے کہ تم ان سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوتے، اس لیے تم مختلف اور منفرد لگتے ہو۔ لڑکیاں بھی اسی وجہ سے تم میں کشش محسوس کرتی ہیں، اور جب تم اپنی ان سرگرمیوں کو چھوڑ کر وہ سرگرمیاں اپنا لو گے تو تم میں کچھ بھی کشش نہیں رہے گی، پھر تم بھی ہجوم کا حصہ ہوگے۔ تمہارے اسکول میں بھی بہت سارے ڈینیل ہوں گے، تم بھی انہی میں سے ایک بن جاؤ گے۔ مجھے تمہیں بس اتنا ہی سمجھانا تھا، اگر پھر بھی تمہیں کیرولین کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو میرا اس طرح جانا پسند نہیں ہے نا؟ ڈینیل نے ساری بات سن کر بڑے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اس عمر میں تمہارا اس طرح لڑکیوں کے ساتھ جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا، اور میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میری انفرادیت یا کشش ختم ہو جائے، یہ میں صرف اس لیے کروں گا کیونکہ آپ میری اس بات کو پسند نہیں کرتے اور میں آپ کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ سبل کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار، اسے بے اختیار ڈینیل پر فخر ہو۔ اس شام اس نے کیرولین کو فون پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکے گا۔ وہ بگڑ چکی تھی اور اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کاش میں تمہیں زندگی دے پاتی، زندگی پانے سے پہلے ہی موت کو تمہارا مقدر بنا رہی ہوں میں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بار وہ پھر کھلکھلانے لگا تھا۔ وہ کھلونوں کو ہاتھ میں لیے بلکنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری طرح تمہارے لیے بھی زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہو، اور میں تمہیں اس دن کی تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ روتے ہوئے اس نے گاڑی کا ہارن سنا۔ وہ یکدم جیسے حواس میں آ گئی تھی۔ ایمان واپس آ چکا تھا اور اب اسے وہ سب کچھ پھینک کر واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اس نے چھپاکے مارنے شروع کیے اور پھر دوپٹے سے چہرے اور آنکھیں رگڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ کار کا ہارن ایک بار پھر سنائی دیا، ایک بار، دو بار، 3 بار ہارن بجا۔ اس نے تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ایمان نے حیرت اور الجھن کے ساتھ اسے گیٹ کھولتے دیکھا۔ گاڑی سیدھا پورچ میں لے جانے کے بجائے وہ گیٹ کے اندر کچھ فاصلے پر رک گیا۔ چوکیدار کہاں ہے؟ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی اور وہ وہاں چلا گیا۔ اس نے گیٹ کو دوبارہ بند کرنا چاہا۔ تم رہنے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔ اس نے اسے روک دیا تھا۔ وہ خود گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچن میں جا کر فریج کھول کر اس نے پانی پی کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ایمان اب اندر آ چکا تھا۔ وہ بھی سیدھا کچن کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے جنہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ صابر کہاں ہے؟
میں نے اسے کوارٹر میں بھیج دیا. کیوں؟ بس ویسے ہی. وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر کچن سے نکل گیا. جس وقت وہ بیڈ روم میں داخل ہوا اس نے ایمان کو کارپیٹ پر پھینکی ہوئی چیزوں کو بیگ میں ڈالتے دیکھا. کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے صرف ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر امید کو دیکھا. وہ اس کی نظر میں سب کچھ تھا، بے یقینی، افسردگی، غصہ اور ملامت. اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا اور اس نے کچھ کہا بھی نہیں. بیگ میں چیزیں بھرنے کے بعد وہ باقی دونوں بیگز بھی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گیا. چند منٹوں کے بعد وہ جب ڈریسنگ روم سے نکلا تو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا. امید ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی. وہ سیدھا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف گیا اور باری باری تینوں دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا. ریوالور کہاں ہے؟ امید کا سانس رک گیا. وہ اس کی روٹین بھول گئی تھی. وہ ہر روز رات ریوالور چیک کر کے سیفٹی کیچ ہٹا کر سونے کے لیے جاتا تھا اور یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی. اب وہ اپنے معمول کے مطابق دراز میں ریوالور دیکھنے لگا تھا مگر وہ اسے وہاں نظر نہیں آیا. فوری طور پر امید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے اور اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سیدھا کھڑا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. میں نے پوچھا ہے ریوالور کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا. کیا مطلب تمہیں نہیں پتا ریوالور کہاں ہے؟ اس گھر کی ہر چیز کا پتہ رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم نے کہیں اور رکھ دیا. تم جانتی ہو میں ہمیشہ اسے اسی دراز میں رکھتا ہوں مگر اب وہ یہاں نہیں ہے. اب وہ پریشان نظر آنے لگا. تم نے اسے اٹھا کر کہیں اور تو نہیں رکھا؟ مجھے کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. شاید میں نے ہی کہیں رکھ دیا ہو. اس نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے اچانک بات بدل دی. اسے اچانک خیال آیا کہ کہیں ایمان ملازموں کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کرنے نہ بیٹھ جائے اور معاملہ زیادہ طویل نہ ہو جائے. تم ذرا اپنی دراز میں دیکھو، اس نے کھڑے کھڑے امید سے کہا. اس نے بے دلی سے تینوں درازیں چیک کی مگر وہ جانتی تھی کہ ریوالور وہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. وہ اس کے جواب پر ڈریسنگ روم میں چلا گیا. امید کو اندر سے وارڈروب کھولنے کی آواز آئی. پھر اس نے الماری کے دراز کھولنے شروع کیے. وہ ہونٹ بیچے بیٹھی رہی. اس کی ایک چھوٹی سی بھول نے سارا کام بگاڑ دیا تھا. آخر کیا ضرورت تھی مجھے ریوالور یہاں سے ہٹانے کی؟ میں یہیں سے ریوالور لے کر اسٹڈی میں جا سکتی تھی اور اگر وہ سو جاتا تو بھی دراز کھول کر ریوالور نکال سکتی تھی. اگر اسٹڈی میں وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو میں اپنی پشت پر ریوالور چھپا سکتی تھی، کچھ اور کر سکتی تھی مگر مجھے ریوالور یہاں سے نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اب وہ خود کو کوس رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ریوالور نہ ملنے پر ایمان کا رد عمل کیا ہوگا. وہ بہت محتاط طبیعت کا انسان ہے. اس نے اپنی زیادہ تر زندگی غیر ملکیوں میں گزاری تھی اور غیر ملکیوں کی حیثیت سے کسی دوسرے ملک میں رہنا، خاص طور پر تیسری دنیا کے ملک میں، ایک خاصا مشکل تھا. اور امید کو یاد تھا کہ کسی بھی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے وہ ریوالور ساتھ رکھا کرتا تھا جیسے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہو. اپنے ہی کمرے کے بیڈ روم کے اندر سے ریوالور کا غائب ہو جانا کسی پریشانی کی بات سے کم نہیں تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز چیک کرنے کے بعد جیسے کوئی تھک کر اسٹول پر بیٹھ گیا تھا. بظاہر امید ٹی وی پر متوجہ تھی مگر اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا. چند منٹ وہ کسی سوچ میں گم رہا. پھر گہری سانس لے کر اس نے امید کو مخاطب کیا. تمہارا کیا خیال ہے اگر تم نے ریوالور اٹھایا ہے تو تم کہاں رکھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں یاد. ویسے بھی میری طبیعت پچھلے چند ہفتوں سے خراب ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں. بار بار مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں کہ میں نے چیز کو کہاں رکھا ہے. اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بظاہر پرسکون انداز میں کہا تھا. میری عدم موجودگی میں تم ہر رات ریوالور چیک کرتی تھی؟ نہیں، تمہیں میں تاکید کر کے گیا تھا کہ ایسا کرنا، پھر بھی تم نے. اگر کچھ ہو جاتا تو ریوالور کے بغیر تم کیا کرتی؟ تم جانتی ہو تم اکیلی تھی. تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو اور میری بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس کی باتوں میں پریشانی تھی یا غصہ تھا، جو بھی تھا اسے اندازہ نہیں ہوا. امید نے سر اٹھا کر اسے کہا. مگر کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اس نے بڑی بے خوفی سے کہا اور وہ اس کے اس جواب پر گنگ رہ گیا تھا. وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی. کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا. راولپنڈی جانے سے پہلے تم نے ریوالور دیکھا تھا؟ کیا تب وہ یہیں تھا؟ اس بار امید کو اس کی آواز بہت سرد محسوس ہو رہی ہے. مجھے یاد نہیں. تو یاد کرو. تم کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ریوالور میں نے چھپایا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. تم اتنی باریک بھی نہیں ہو کہ میرے لفظوں کا مطلب نہ جان سکو.
میں جان سکتی ہوں اور جان چکی ہوں، اور کیا کیا جانتی ہوں یہ تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ اس کے جملے پر مشتعل ہو کر اس نے یہ جواب دیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اس کو دیکھ رہا تھا، پھر اتنی سرد آواز میں اس نے امید سے کہا، مثلاً کیا جان چکی ہو تم، اور کیا کیا جانتی ہو تم جو میرے علم میں نہیں ہے؟ اس نے اس کے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا اور وہ یکدم سنبھل گئی تھی۔ وقت آنے پر بتا دوں گی، میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب اس کا لب و لہجہ یکسر بدل چکا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک چھوٹی سی بات کا بہانہ بنا کر مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میں لڑنا چاہتا ہوں؟ ہاں، اسی لیے تو تم بات کو بڑھا رہے ہو، مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے۔ میں کیوں جان چھڑانا چاہوں گا تم سے؟ تاکہ میں تمہارے جھوٹ سے بے خبر رہوں، تمہارے فراڈ، تمہارے دھوکے، تمہارے گناہ کو نہ جان سکوں۔ اس کا غصہ بڑھتا چلا گیا اور وہ جو بات راز میں رکھنا چاہتی وہ بات خود بخود اس کی زبان پر آ گئی تھی۔ اس نے ایمان کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا، پلکیں جھپکائے بغیر وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر اسی خاموشی کے ساتھ سے دیکھتا رہا، پھر اسے اس کی آواز سنائی دی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے کس جھوٹ، کس فراڈ اور کس گناہ کو جان گئی ہو۔ وہ خود پر قابو پا چکی تھی اور اب وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگی، بات ختم کرو۔ ایک ریوالور کے لیے تم اتنا تماشا مت کرو۔ تم سوچ رہے ہو ریوالور میری وجہ سے گم ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اس کی قیمت دے دوں گی۔ وہ اس کی بات پر یکدم بھڑک اٹھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ قیمت دے دوں گی؟ کون مانگ رہا ہے تم سے قیمت؟ تو پھر اس ہنگامے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پہلے کتنی چیزوں کی ایک قیمت لے چکا ہوں میں تم سے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میرا ایمان اور میری زندگی کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں سے اس طرح ریوالور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا، اور اگر کسی نے اسے یہاں سے غائب کیا ہے تو کسی جرم میں استعمال ہونے کی صورت میں پولیس سیدھے میرے پاس آئے گی، میں پکڑا جاؤں گا، میرا کریئر داؤ پہ لگ جائے گا، اور جب تک وہ ریوالور غائب ہے ہمیں خطرہ ہے۔ آخر کون ہے جو بیڈ روم کی دراز سے ریوالور نکال کر لے گیا؟ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اور اگر یہ کام ملازم نے کیا ہے تو ہم اور بھی زیادہ خطرے میں ہیں۔ چوکیدار کو بھی تم نے جانے دیا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، ایسے یہ کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے۔ مجھے سیکیورٹی ایجنسی سے آج گارڈ منگوانا پڑے گا، صبح تم ریوالور ڈھونڈنا، ورنہ پھر مجھے پولیس کو FIR لکھوانی پڑے گی۔ وہ بات کرتے کرتے فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس نے کسی سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ کی بات کی، اور وہ بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی نے ایمان کو محتاط بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ روم سے نکل گیا تھا، اور وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اگلے چند منٹوں میں وہ پورے گھر کو چیک کر رہا ہوگا اور شاید ملازم کو بھی بلوا لے، اور ایسا ہی ہوا۔ چند منٹوں بعد بیڈ روم میں آ کر اس نے انٹرکام پر ملازم کو بلوایا۔ وہ ہونٹ بیچے اس کی مصروفیات دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر بیڈ روم سے نکل چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد جب وہ دوبارہ اندر آیا تو صابر کو ریوالور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس نے امید کو جیسے مطلق کیا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر ٹی وی دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد امید کو بیل کی آواز آئی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ گارڈ بھی باہر پہنچ چکا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، گارڈ تو باہر ہی ہوگا، وہ اندر آ کر تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا نا۔ مگر مجھے چوکیدار کو بھی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ملازم اور چوکیدار کو صرف اس لیے وہاں سے بھیجا کہ کوئی بھی مداخلت نہ کر سکے اور اس کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بن سکے، لیکن اب تو صورتحال الٹ گئی تھی۔ ان دونوں کی عدم موجودگی ہی ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ملازم واپس کوارٹر میں چلا گیا، ایمان واپس بیڈ روم میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹڈی میں جا چکا ہے۔ 15-20 منٹ انتظار کے بعد وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ سے اٹھی، کھڑی ہوئی، ٹی وی آف کرنے کے بعد محتاط انداز میں بیڈ روم سے باہر آئی۔ لاؤنج کی لائٹ بند تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے نیچے اسٹڈی روم میں جلنے والی روشنی کو باہر کوریڈور کی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جھک کر کی ہول سے اس نے اسٹڈی روم کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسٹڈی ٹیبل کا ایک کونا صاف نظر آ رہا تھا، مگر کمپیوٹر اور سامنے پڑی ہوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسٹڈی روم میں کوئی آواز سننے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ اسٹڈی روم میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے اس نے اپنی نامور سانس اور تیز دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر دروازے کی نوب پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حتی المقدور احتیاط سے اس نے دروازے کی نوب کو گھما کر دروازہ کھولا۔ ایمان نے پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ کرسی خالی تھی۔ وہ اسٹڈی کے ایک کونے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہل نہیں سکی۔ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ جب یہ اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا کہ اس کے آفس سے
اس سے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی ایمان علی نہیں ہے، اور وہ ڈینیل ایڈگر کے بارے میں پوچھنے پر تمام معلومات فراہم کر دی گئی تھیں ایمان کو جو اس نے مانگی تھیں، اور ایمان علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ آفس میں اپنا نام تبدیل کر چکا ہے، وہاں سب کے لیے ایمان علی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ پھر امریکن ویزا جو اس نے مذہبی رسومات کے لیے حاصل کیا تھا، کون سے مذہب کی رسومات؟ اور ایمان کے انکل کو وہ بیان کہ ڈینیل کا مذہب تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ بتایا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ رضامندی سے یہ طے کیا ہے کہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ اس کا ریزائن کرنا تب جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، بینک کا خالی اکاؤنٹ، رقم کی ٹرانسفر، اس کے ڈاکیومنٹس کی عدم موجودگی، اس کے پیرنٹس کا جرمنی سے یکدم غائب ہونا، وہ کس کس ثبوت کو جھٹلا سکتی تھی؟ ایک ماہ سے اس کا رابطہ نہ ہوا، وہ ہر چیز اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ یقین کر لے کہ ایمان اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ واحد چیز جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کی واپسی تھی۔ جب وہ اپنے سب کام نپٹا چکا تھا تو واپس کیوں آیا تھا؟ اسے کون سی چیز واپس کھینچ لائی تھی؟ اور وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی چیز کھوج لگائے۔ وہ جلد از جلد اب اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پھر غائب ہو جاتا، اور اب وہ اسٹڈی روم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تبھی ایک خیال نے اس کے وجود میں برقی رو دوڑا دی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ میں آنے والی ہوں، اور صرف مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے اس نے ڈھونگ رچا؟ وہ ساکت تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے میرے آنے کا یہاں پتہ چل جائے کہ میں یہاں آنے والی ہوں؟ کیسے میری آہٹ سن لی تھی؟ مگر آخر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں وہ تو نہیں جان گیا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں؟ جب کچھ دیر پہلے میں نے اس کے جھوٹ، فریب اور گناہ کا تانا دیا تو کیا وہ یہ سب کچھ سمجھ گیا ہے؟ اور وہ سمجھ گیا ہے کہ ریوالور کا غائب ہونے پر اس کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ کیا اسے خدشہ تھا کہ میں ریوالور اس پر حملہ کر سکتی ہوں؟ اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ سوئے گا تو میں، اور پھر اس نے اسٹڈی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ میں اسٹڈی میں آ سکتی ہوں، اور پھر اس نے ایک بار پھر مجھے فریب دینے کی کوشش کی۔ وہ ساکت اسے نماز پڑھتے دیکھ کر کڑیوں سے کڑیاں ملا رہی تھی، اور سب کچھ جیسے صاف ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بلائنڈ گیم کھیل رہے ہیں۔ میں صبح سے اسے دھوکہ دے رہی ہوں اور اب یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح دبے پاؤں شیلف کی طرف جا چکی تھی۔ شیلف کے پاس پہنچ کر کتابیں ہٹانے کی سے پہلے اس نے محتاط نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر چہرہ موڑ لیا۔ جن دو کتابوں کے پیچھے اس نے ریوالور رکھا تھا انہیں بڑی احتیاط سے اس نے نکالا، اور پھر وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ ریوالور وہاں نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دیکھی، کیسے اس جال میں پھانستے پھانستے وہ خود اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اور جب میں اسے پلٹ کر دیکھوں گی تو وہ نماز پڑھ کر چھوڑ کر اطمینان سے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ہوگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دونوں کتابیں اپنی جگہ پر واپس رکھ دیں۔ واپس پلٹنا شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھا، مگر اسے پلٹنا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ واپس پلٹی تھی اور ایک بار پھر ساکت تھی، کیونکہ اب وہ سجدے میں تھا۔ کس حد تک فریب دینا چاہتا ہے یہ مجھے؟ اب یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں سب جان گئی ہوں اور اسے قتل کرنا چاہتی ہوں، وہ پھر بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔ وہ مشتعل ہو گئی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر رکوع کی حالت میں تھا۔ تبھی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر جم گئی۔ ریوالور اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ مزید کچھ سوچنے کے بجائے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اور اس نے ریوالور اٹھا دیا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا اور ریوالور اٹھا کر ایمان کی پشت پر آ گئی۔ ایمان نماز پڑھنے کے دوران کمرے میں اس کی آمد اور سرگرمیوں سے بے خبر نہیں رہا ہوگا، وہ یہ جانتی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایمان کی پشت کا نشانہ لیا۔ وہ سجدے میں تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا، مگر کوشش کے باوجود وہ گولی نہیں چلا سکی۔ اس نے کچھ بے بسی سے آنکھیں کھول دی۔ وہ شخص فریب کر رہا ہے، مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مگر نماز پڑھ رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اسے اس طرح کیسے گولی مار سکتی ہوں؟ جب میں صبح سے مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہوں تو چند منٹ اور انتظار کر سکتی ہوں، صرف چند منٹ کی تو بات ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، کتابوں کے شیلف سے ٹیک لگائے وہ ایمان کی پشت پر نظریں جمائی کھڑی تھی، اور اب وہ سلام پھیر رہا تھا۔ امید نے برق رفتاری سے ریوالور اپنی پشت پر چھپا لیا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ امید، تمہیں کوئی کام تھا؟ ہاں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔
میں نماز ختم کر لوں پھر بات کرتا ہوں. نہیں مجھے پہلے بات کرنی ہے. تم نماز چھوڑ دو اور اٹھ کر میری بات سنو. صرف آخری 2 نفل رہ گئے ہیں وہ مجھے پڑھ لینے دو. تم جانتی ہو نا ہماری بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نماز کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتا. اس لیے زندگی میں کبھی کسی کو اتنی گالیاں نہیں دی ہوں گی جتنی اس وقت وہ ایمان کو دے رہی تھی. کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ اپنی نماز سے مجھ پر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ابھی کیا باقی کیا رہ گیا ہے؟ کون سی جنت کی تلاش میں ہے یہ؟ اس نے 2 نفل ادا کیے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. وہ منتظر تھی کہ وہ دعا کرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو وہ اسے شوٹ کر دے گی. دعا کرنے کے بعد اس نے اٹھ کر کھڑے ہو کر جھک کر جائے نماز اٹھائی اور اسے طے کرتے ہوئے امید کی طرف پلٹا اور ساکت رہ گیا. وہ اس پر ریوالور تانے کھڑی تھی. اس نے امید کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ ٹریگر دبا چکی تھی. پھر اس نے ایک بار نہیں کئی بار ٹریگر دبایا. کمرے میں کسی دھماکے کی آواز گونجی تھی. نہ ایمان کے سینے پر گولیوں کا کوئی نشان نمودار ہوا تھا کیونکہ ریوالور خالی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اسٹڈی میں ریوالور رکھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھیں. ریوالور پوری طرح لوڈ تھا اور اب تو یہ شخص گولیاں نکال چکا تھا. اس لیے کہ میں کیوں قتل کرنا چاہتی ہو تم مجھے؟ اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھا اور پھر وہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی. ہاں میں مارنا چاہتی ہوں. میں تمہیں مار دوں گی کیونکہ تم ہو ہی اسی قابل. وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی اور ایمان نے کبھی اسے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا. میں تمہارے بارے میں سب جان گئی ہوں, ہر بات. میں تم سے کچھ ایسا نہیں چھپا رہا جس کے بارے جاننے پر تم مجھے اس طرح قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہو. جھوٹ مت بولو اتنا جھوٹ, کم از کم اب تو نہیں جب میں سب کچھ جان گئی. کیا جان گئی ہو یار تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو ڈینیل ایڈگر جو منافق ہے, دھوکے باز ہے, جھوٹی ہے, کمینی اور سازشوں میں اپنا آسانی نہیں رکھتی. ڈینیل ایڈگر. ایمان نے بے یقینی سے زیر لب اپنا نام دہرایا. وہ کہہ رہی تھی تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تمہارے خون میں رچا ہوا تھا. تم کو وہی تو کرنا تھا. آخر ہو تو تم یہودی ہی نا. وہ بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا. کیا سوچا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہوں گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, اور پتہ چلا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی, سمجھوتا کر لوں گی. ڈینیل ایڈگر تمہارا وجود مجھے کتنا گندا اور مکروہ لگ رہا ہے نا, اس کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے. میں ایمان علی ہوں, ڈینیل ایڈگر نہیں ہوں, اور دوبارہ مجھے اس نام سے مخاطب بھی مت کرنا. اس بار وہ مشتعل ہو گیا تھا. نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل جائے گا. نام بدل کر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تم؟ میں یہودی ہوں نہ ڈینیل ایڈگر ہوں, اور اب تم مجھے اس نام سے پکارو گے تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ ماروں گا. امید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کھینچ کر اس کے ماتھے پر دے مارا. ایمان نے بچنے کی کوشش کی تھی مگر بچتے بچتے بھی ریوالور اس کی کنپٹی سے کچھ اوپر لگا تھا. درد کی ایک لہر اس کے سر میں دوڑ گئی تھی. تم ڈینیل ہو, ایمان علی کبھی نہیں ہو سکتے. اب مجھے ڈینیل کہو. وہ ہونٹ بیچ کر ایک دم آگے آیا تھا. اس نے امید کو چیلنج کیا تھا. میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی جو تم ہو, ڈینیل. اس کے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ پڑا کہ وہ فرش پر گر پڑی. کیا ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو. تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں. میرے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اپنے آفس کے لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارنا, جہاں سب تم کو ڈینیل کہتے ہیں, جہاں کوئی ایمان علی کو نہیں جانتا. ایمبیسی کے لوگوں کو تھپڑ مارنا جو تمہیں ڈینیل کہتے ہیں. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ایمان یکدم پیچھے ہٹ گیا. اپنے ڈاکیومنٹس میں تم ڈینیل ایڈگر ہو تو صرف میرے لیے ایمان علی بننے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیوں مجھے گندگی کی دلدل میں کھینچ کر لائے؟ مسلمان ہونے کا دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ فریب دیا, اور اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ تم یہاں سے چلا جانا چاہتے ہو؟ اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا. مجھے یقین نہیں آتا کوئی شخص اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے, اتنا ذلیل, اتنا بے ضمیر ہو سکتا ہے جتنا تم ہو. محبت کا فریب دے کر مجھ کو دوزخ میں پھینک دیا. اتنی جرت ہونی چاہیے تھی تم میں میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بتاتے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو. اس طرح چوروں کی طرح فرار نہ ہوتے, اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہیں ایمان علی کہوں گی اور تمہاری سچائی کو تسلیم کروں گی جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. میں نے تم کو کوئی دھوکہ دیا ہے نہ تمہیں چھوڑ کر بھاگا ہوں. میں یہیں کھڑا ہوں تمہارے سامنے. تم کہاں گئے تھے, جرمنی یا امریکہ؟ اس کا خیال تھا ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا مگر ایسا نہیں تھا. وہ خاموش رہا. امریکہ کا ویزا لیا ہے تم نے مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے. کون سی مذہبی رسومات؟ یہودیوں کا سالانہ اجتماع. تم آفس کے کام سے گئے تھے نا, مگر وہاں تو تم ریزائن دے چکے ہو. تم نے اپنا بینک اکاؤنٹ تک خالی کر دیا ہے. اس گھر سے تمہارے سارے ڈاکیومنٹس غائب ہیں. جرمنی میں تمہارے پیرنٹس اپنا گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے. کہاں گئے ہیں؟
یہ صرف تم جانتے ہو. یہ گھر تم خالی کر رہے ہو، مالک مکان کو تم انفارم کر چکے ہو، باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تمہاری کمپنی کی ہے جو اس ماہ کے ختم ہونے پر کمپنی واپس منگوا لے گی. اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کو بھی جرمنی لے گئے تھے. تم نے تو کہا تھا تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام ایمان علی ہے. جھوٹ تھا یہ. تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام اب بھی ڈینیل ایڈگر ہی ہے. اپنے انکل سے تم نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی اور کوئی مذہب نہیں بدلا. ابھی بھی یہودی ہو اور یہ بات میں بھی جانتی ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تم مجھے 1 ہفتے کا کہہ کر جرمنی گئے تھے اور یکدم رابطہ ختم کر دیا، اور اب تم 1 ماہ بعد کس کے لیے آئے ہو یہ میں نہیں جانتی، مگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت میں ضرور جانتی ہوں. اس کا خیال تھا کہ ایمان کے چہرے پر خوف ہوگا، شرمندگی ہوگی، وہ کوئی بہانہ بنائے گا، کوئی معذرت کرے گا، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور اسے یہی سب کچھ سننے کی، جیسے سب کچھ اس سے ایسے ہی سننے کی توقع تھی. مجھے تمہارا جانے کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں اس کی وجہ سے، تم نے مذہب بدلنے کا فریب دے کر مجھ سے شادی کی. میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے مارنا چاہتی ہوں، اور صرف تمہیں ہی نہیں خود کو بھی. ایمان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا. اس کی کنپٹی سے بہنے والا خون اب اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا، اور مگر وہ اپنے زخم کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا. کچھ اور کہنا چاہتی ہو تو وہ بھی کہو. میرا کوئی جھوٹ، میرا کوئی اور فریب، میرا کوئی اور گناہ میرے سامنے لاؤ، یا پھر مجھ پر کوئی اور الزام ہے تو وہ بھی لگا دو. آج سننا چاہتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کتنا زہر ہے، کتنی نفرت ہے، کتنی بد اعتمادی ہے. وہ تیز اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ مشتعل نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. امید تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتبار تھا ہی نہیں، نہ اب ہے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تم جیسے گھٹیا اور ذلیل آدمی کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تم جانتے ہو اس 1 ماہ میں میں تم سے شادی کے اس فیصلے پر کتنا پچھتائی ہوں. تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، میرے سارے خواب، میری ساری خواہشوں کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا. مجھے اپنا وجود کسی گٹر میں نہیں، یا جہاں زیب نے. وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی. وہ بے خوفی سے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا. اس کا نام مت لو. کیوں نہ لوں؟ میں نے سچ تمہارا سنا نا، اب تم میرا سچ سنو. تمہاری زندگی میں نے نہیں تباہ کی، تمہاری زندگی جہاں زیب نے کی ہے. جس دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. اس کا نام مت لو. کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے یا وہ یاد آنے لگتا ہے؟ کیا فریب دیا ہے میں نے؟ کس گناہ کی بات کر رہی ہو؟ کس دلدل کی بات کر رہی ہو؟ تم وہ عورت ہو جس سے میں نے محبت کی تھی، پھر میں نے تم سے شادی کی. تمہارا بچہ بھی مجھ سے ہی ہے. میں اپنی بیوی اور بچہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا. تمہاری جگہ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی نا جس سے مجھے محبت نہ ہوتی اور وہ صرف میری گرل فرینڈ ہوتی، تب بھی میں اس گرل فرینڈ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں بھاگتا، کیونکہ میں بے ضمیر نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں، کچھ مصلحت کی خاطر اور کچھ تمہیں پریشانی سے بچانے کی خاطر. مگر تم کو سچ سننا ہے نا تو سنو. ہاں میں امریکہ گیا تھا، پہلے جرمنی پھر امریکہ. میں نے ویزے کی درخواست مذہبی رسومات میں شرکت کی وجہ بتا کر ہی لی تھی، مگر مذہبی رسومات میں جنازے بھی شامل ہوتے ہیں. میں یہودیوں کے کسی اجتماع میں نہیں گیا تھا، میں اپنی ایک گرل فرینڈ کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا. میرے ماں باپ گھر بیچ کر غائب نہیں ہوئے. میں نے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ سے دوسری گھر میں شفٹ کیا ہے، پرانا گھر بیچ دیا ہے. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آفس کے کام سے جا رہا ہوں، جبکہ میں ریزائن کر چکا ہوں. ہاں میں نے ریزائن کر دیا کیونکہ میرے اختلافات تھے. جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہے، اور میں یہاں اس کمپنی کی برانچ میں سب سے اہم عہدے پر کام کر رہا تھا. میرا مسلمان ہونا، میرے نام کی تبدیلی ان کے لیے ایک بڑا شوق ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو چھپائے رکھا. مگر ابھی کچھ عرصے سے میرے بارے میں کچھ افواہیں ان تک پہنچ گئی تھیں. شاید میں اب بھی ان کو یہ یقین دلا دیتا کہ یہ صرف افواہیں ہیں، مگر اب کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے نا تو اسے کسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہونا پڑے. میں مسلم ہوں تو مجھے ایک مسلم کے طور پر پہچانا جائے. میں تمہارے اور اپنے بچے کے لیے کوئی مسائل کھڑے کرنا نہیں چاہتا. کوشش کر رہا تھا کہ ہر چیز جگہ پر آ جائے، صحیح جگہ پر آ جائے، اس لیے میں نے ریزائن کر دیا تھا. تمہیں اس لیے پریشان نہیں کیا یا بتایا نہیں کہ تم پریشان ہوگی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگی. چند ہفتوں تک میرے پاسپورٹ دوسرے ڈاکیومنٹس میں بھی تم میرا تبدیل شدہ نام دیکھو گے، میرا تبدیل شدہ مذہب دیکھو گے، کیونکہ میں اس کے لیے اپلائی کر چکا ہوں. اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے کے میں فرار نہیں ہوا تھا، اس لیے ساتھ لے گیا تھا کہ کیونکہ مجھے کچھ جگہوں پر اپلائی کرنا تھا. یہاں کچھ ملٹی نیشنل کمپنی سے میری بات ہوئی تھی، مگر مجھے انٹرویو کے لیے ان کے ہیڈ آفس ہی جانا پڑا. بنیادی طور پر میں اسی لیے جرمنی اور امریکہ گیا تھا.
बैंक अकाउंट्स इसलिए खाली करवा दिए थे क्योंकि वो कंपनी की तरफ से खुलवाया गया था। इसमें जो रुपया था, इसमें से मैंने अपने पेरेंट्स को जर्मनी में एक निस्बतन बेहतर घर लेके दिया था। वो लोग कहीं गायब नहीं हुए। ये सच है कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, गाड़ी भी कंपनी वापस ले लेगी, तो बाहर जाने के से पहले तुम फुटपाथ पर तो नहीं छोड़ कर गया ना? इसकी आवाज़ में तलखी थी। या तुम्हें किसी ने घर से निकाला और मैं घर खाली करने की डेट से पहले वापस आ चुका हूँ ना? तुम्हें अगर नहीं बताया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें अब भी जहाँ लेकर जाऊँगा वो इतना ही अच्छा घर होगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो तुमने बात की है समांथा की। इसके चेहरे पर अब एक तल्ख मुस्कुराहट थी। हाँ, वो मेरे साथ जर्मनी ज़रूर गई थी, मगर मैं इसको लेकर भागा नहीं था। और ये एक इत्तेफाक है कि इसे भी इन्हीं दिनों वापस जाना था। उम्मीद को लग रहा था कि जैसे इसका वजूद अब सर्द हो रहा है। तुमसे राब्ता टूटने की वजह यह थी कि मैं एक हादसे का शिकार हो गया था अमेरिका में। सड़क पर जाते हुए 2 आदमियों ने मुझ पर हमला किया था। मेरे वॉलेट ले गए थे और मेरे सर की पुश्त पर कोई चीज़ मार दी थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद। हॉस्पिटल में कई दिन रहने के बाद मुझे जब होश आया तो वो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाए थे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। होश में आने के बाद भी मुझे ठीक से कुछ याद नहीं था। मेरी याददाश्त ठीक नहीं थी। याद करते करते, नॉर्मल होते होते कुछ और दिन लग गई। इसके बाद जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो तुम यहाँ नहीं थी। रावलपिंडी का नंबर मेरे वॉलेट में था, इसलिए मैं वो खो चुका था। वहाँ भी तुमसे राब्ता नहीं कर सका, मगर मैंने सोचा कि तुम यही समझ रहे होगे कि मैं कुछ मसरूफियात की बिना पर तुमसे राब्ता नहीं कर पाया, इसलिए मुझे परेशानी नहीं थी। हाँ, याद आया, तुम अंकल की बात कर रही थी ना। मैंने इनसे झूठ बोला था। उम्मीद, मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस खबर से इन्हें तकलीफ पहुँचे। मेरे मज़हब तब्दील करने का ऐलान इन्हें रिश्तेदारों की नज़र में बहुत बेइज्जत कर देता। वो लोग इनका बाइकआउट कर देते। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए कभी नहीं रहे क्योंकि वो बुढ़ापे में इस इलाके में रहना चाहते थे जो हमारा आबाई इलाका है, जहाँ हमारे सारे रिश्तेदार हैं। वो लोग मेरे मज़हब की तब्दील करने पर इनसे नाराज़ हो जाते, इसलिए मैंने अपने अंकल से झूठ बोला, बल्कि सभी से। मगर ये झूठ मैं अब नहीं बोलना चाहता क्योंकि अब मुझे अपनी औलाद के बारे में सोचना है। वो बात करते करते जैसे थक गया था और रुक गया था। उम्मीद बेयकीनी की आलम में से देख रही थी, इसीलिए मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। घर खरीद कर गिफ्ट करने के बाद और इसके बाद जो 1 हफ्ता मैंने जर्मनी में गुजारा, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़देह हफ्ता था। पहले मुझे बहुत समझाया गया, डराया गया और आखिर में मुझसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। मैंने अपने माँ बाप को मज़हब के बारे में कभी इतना कट्टर नहीं देखा था जितना इस बार देखा है। उन्होंने मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाने के लिए कहा है। इस बार वापस आते मैं अपनी कश्तियाँ जलाकर आया हूँ और यह आसान काम नहीं था, मगर मैंने ऐसा कर लिया था। और अगर अब तुम मेरे अंकल को फ़ोन करके इनसे मेरे बारे में पूछोगे ना तो मेरा नाम गालियों के साथ लेंगे। मज़हब तब्दील करते हुए मुझे लगा था कि ये बहुत आसान काम है, मगर ये आसान काम तो नहीं था, ख़ास तौर पर मुझ जैसे शख्स के लिए जो बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़ा था और वो बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़ा होने के साथ साथ उनको बहुत अहमियत भी देता हो। अपने माँ बाप को ये हकीकत बता देने के बाद मैंने जो इनका रूप देखा है ना, इसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं सोचता था कि खून के रिश्ते गंवाने के बाद अब मेरे पास क्या रह गया, तो तब मेरा ख्याल आया कि मैं हिसाब क्यों कर रहा हूँ। मज़हब मैंने सौदेबाजी की खातिर तो नहीं किया। जब मैं एक रास्ते पर चल पड़ा हूँ तो फिर सोचूं मैं क्यों पढ़ना, मैं क्यों सोचूं कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, या मंजिल पर पहुंचकर हासिल होने वाली चीज़ें इन छोड़ने वाली चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होंगी या नहीं। कोई भी इंसान एक वक्त में 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता और मैं यही हिमाकत कर रहा था। मैंने अपनी मर्जी की एक कश्ती का इंतखाब कर लिया। अब इसके बाद मैं डूबूं या बचूं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उम्मीद को लग रहा था कि जिस खाई में अब गिरी है ना, इससे बाहर नहीं आ सकती। फिर जर्मनी में ना मुझे तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल, और मैं सोचता कि ऐसा भी तो नहीं ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ खूनी रिश्ते हैं जो मुझे छोड़ने पड़े हैं, इनके बदले मेरे पास दूसरे रिश्ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो इनके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, मगर फिर इन्हें सब कुछ मिल ही तो गया था। वो एक बार फिर वो ये रेफरेंस दे रहा था जिसे वो इसकी मक्कारी और फरेब समझ रही थी, और अब उम्मीद का दिल चाह रहा था कि वो डूब के मर जाए। मेरी ज़िंदगी में मज़हब इतना अचानक दाखिल हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरा हमेशा ये ख्याल था कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, मगर बाकायदा तौर पर मज़हब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बाद मुझे अब ये एहसास होता है कि मैं कितनी बड़ी कमी का शिकार था। ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे, मगर आज तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अभी अगर आगे मुझे किस किस आज़माइश से गुजरना होगा। आसमानी मज़हब
انسان کو آزماتا تو ضرور ہوگا، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائشیں سامنے لے کے آتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہیں یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ اور پچھلے 1-1.5 ماہ سے میں بھی ایسی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں۔ کندن بننے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگے گا، پر مجھے فخر ہے کہ میں راکھ کا ڈھیر نہیں بنا۔ امید نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مطمئن سی مسکراہٹ دیکھی۔ جب میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا نا کہ میرا کریئر بن چکا ہے، چند ماہ تک میری پروموشن ہو جائے گی اور پھر مجھے کمپنی کا ریجنل ہیڈ بنا دیا جائے گا، مگر میرے سامنے 2 راستے تھے، مجھے انتخاب کرنا تھا۔ میں نے انتخاب کر لیا، میں نے ریزائن کر دیا۔ عجیب بات ہے نا، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہو، اور اب اتنے سالوں بعد ایک بار پھر مجھے اپنا کریئر بنانا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا میرے ماں باپ مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگتا ہے میرا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، مگر میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بار پھر مجھے انتخاب کرنا ہے اور میں نے اپنے مذہب کو ان پر ترجیح دی ہے۔ اور اب تم میرے سامنے ایک آزمائش بن کر کھڑی ہو، بے یقینی اور بے اعتمادی کی انتہا کے ساتھ۔ ڈینیل ایڈگر میرے وجود کا سایہ بن چکا ہے اور یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے حال اور مستقبل تو بدل سکتا ہے، مگر ماضی نہیں بدل سکتا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی کہ میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کرسچن ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا اس حوالے سے ساری عمر تم مجھے گالیاں دو گی اور شک کرو گے؟ تم تو شادی سے پہلے جانتی تھی نا کہ میں یہودی ہوں، میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں، تب تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اب کے بار ایمان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، اس کے پاس شاید اب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرے چند ہفتے کی غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے جیسے میں کوئی بہت خطرناک مجرم تھا جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی۔ اب اس نے سر جھکا لیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ تو لیتی، مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات تو کر لیتی۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ وقت گزر جائے گا، پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے، میری محبت، میری توجہ، میری احسار، میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی۔ تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہوگی، کوئی فلم، کوئی ناول، کوئی ڈرامہ یا پھر کوئی حقیقی زندگی، ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، مگر میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے تم بند کر چکی ہو، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے تم ہمیشہ میرے اور اپنے درمیان رکھو گے۔ تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں، ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایمان کے لہجے میں جھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو لرزا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو سینچ سینچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے نا کہ تم چاہو بھی تو اس کو نہیں کاٹ سکتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایمان بھی کبھی اس سے یہ سب کہہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے نا اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑیں گے۔ کم از کم میری مٹھیوں میں تمہارے لیے کوئی دھول نہیں تھا۔ ویسے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ میں نے کبھی محبت کے وجود پر یقین نہیں کیا، شاید اس لیے مجھے محبت ہوگی، اور میری محبت نے مجھے یقین دلایا اور ایمان دیا۔ تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا، محبت تمہیں بھی ہوئی ہوگی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت کھڑی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم دونوں کے محبت کے معیار میں فرق تھا، نا انتہا میں۔ جس شخص سے محبت کرتے ہیں نا، اس شخص میں فرق تھا۔ تم میں کھوٹ نہیں تھی جہاں زیب میں تھا۔ آگ کا کام پکانا ہوتا ہے، اس پر سونا رکھو گے تو وہ اسے کندن بنا دے گی، مگر پانی رکھو گے تو بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہم دوستوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، مگر رشتہ ٹوٹا نہیں ہے امید۔ ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ اس دراڑ کو پرد کر دینا چاہیے یا رشتے مکمل طور پر کو ختم کر دینا چاہیے۔ کوئی مجھے جان بوجھ کے ڈینیل ایڈگر کہے گا تو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بننے تک کا سفر میں نے طے کیا، یہ طویل سفر میں نے تنہا طے کیا ہے، بہت کچھ چھوڑا ہے، اور جس شخص کو میری اس شناخت پر یقین ہے مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ تمہیں چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف جتنی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے گئی۔
مگر میں اب کسی کسوٹی پر پرکھا جانا نہیں چاہتا. میں بار بار لوگوں کو وضاحتیں نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی یقین دلا سکتا ہوں کہ میں واقعی مسلم ہوں. میں کسی کو یقین نہیں دلانا چاہتا. میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول کیا ہی نہیں. یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور میری نیت کو جانچنے کا اختیار صرف اس سے ہے, کسی دوسرے شخص کو نہیں, تمہیں بھی نہیں. وہ اس طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اس کو کہہ رہا تھا, اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا, یا شبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلمان نہیں ہوں, تو تمہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے, مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے. اس کی آواز میں شکستگی تھی. میرے ساتھ رہ کر اگر تم خوش نہیں ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو, مگر اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا یا آئندہ کہیں بھاگ جاؤں گا. میں تمہیں اور اپنے بچے کو مکمل طور پر اپناتا ہوں. تم میرے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو, میں تم دونوں کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو. اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور بچے کو پاس نہ رکھنا چاہو تو میں اپنے پاس اسے بھی رکھ سکتا ہوں. ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں. جتنا عرصہ یہاں رہوں گا تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا. اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تو میں تم لوگوں کے سارے اخراجات پورے کرتا رہوں گا. اس کے بدلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے بچے سے ملتے رہنے دو. اسے شاید پہلی بار اپنی کن پٹی سے نکلتے ہوئے خون کا احساس ہوا تھا. اپنے زخم کو اس نے ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا. سر اٹھا کر اس نے امید کو دیکھا. شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ کچھ کہنے کے بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا. دراز کھولا, اس نے کچھ نکالا اور امید کی طرف اچھال دیا. امید نے اپنے پیروں میں گرنے والی چیز کو دیکھا تو وہ ہونٹ بیچ کر رہ گئی. وہ ریوالور کی گولیاں تھیں. مجھے اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال آ جاتا نا کہ یہ ریوالور یہاں تم نے مجھے مارنے کے لیے رکھا ہوگا تو میں کبھی اس میں سے گولیاں نہ نکالتا. موت تمہارے منہ سے نکلنے والے لفظ سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی تھی. وہ زمین میں دھستی جا رہی تھی. مجھے تم سے اس قدر محبت ہے نا امید کہ تمہیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چوکیدار کو بھیجنا, ریوالور کو چھپانا, ملازم کو غائب کرنا. تم جب چاہتی میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے مار سکتی تھی. میں نے تمہیں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. چاہو تو ابھی آزما لو, دیکھ لو. وہ کچھ دیر اس کے سامنے جیسے منتظر سا کھڑا رہا, یوں جیسے اسے یہی کرنے کی دعوت دے رہا. وہ ہل نہیں سکی تھی. وہ تھکے تھکے انداز میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. امید نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی مگر وہ اسٹڈی سے نکلنے کے بجائے وہیں رک گیا تھا. تم اگر پچھتا رہی ہو تو مت پچھتاؤ. میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں. مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. اور اب اسٹڈی کا دروازہ بند ہو چکا تھا. وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا. فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی. ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا. گلاس میں پانی ڈال کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے. سر میں کچھ دیر پہلے لگنے والے زخم کی تکلیف کا احساس اس سے اب ہو رہا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے زخم کو صاف کر کے بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا. دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھے جا رہا تھا. کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات اسے ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب خواب نہیں ہے. وہ جیسے دنیا کے آخری سرے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور واپس جانے کا راستہ وہ بھول چکا تھا. آگے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے زمین آئے گی, خلا آئے گا یا پھر پانی, وہ نہیں جانتا تھا. کیا میں اب اس طرح اکیلا رہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں میں پہلی بار نمی امڑتی محسوس ہوئی تھی. ہونٹ بیچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. تھکن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا. اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پشت کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی. ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکتے ہوئے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی. اس کا وجود اس روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی. تھکن, مایوسی, افسردگی, بے یقینی, بے چینی, اضطراب اور امید. وہاں کیا تھا؟ وہاں کیا نہیں تھا؟